اس دنیا میں جس کی عقل کم ہو جاتی ہے اس کی گفتگو کا انداز خراب ہو جاتا ہے۔ عقل مند پر لازم ہے کہ ہمیشہ مشورہ لیتا رہے تاکہ محض اپنی بات پر اڑے رہنے کی عادت سے باز رہے۔ تواضع یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیز دیں جنہیں آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو دیں۔ اپنے آپ کو دانا نہ سمجھو بلکہ ہمیشہ اپنے اندر نادانیاں تلاش کرتے رہو اور اس طرح تم اپنی اصلاح کرتے رہو گے۔ انسان کی نیکوکاری اور خوش مزاجی گھروں کو آباد اور عمر کو طویل کرتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اپنے دوست سے اظہار محبت کرتے رہو تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکتا ہے اور جو تمہارا دشمن ہوتا ہے وہ تمہیں ابھارتا ہے۔ جس طرح تم زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو اسی طرح سرکش بنانے والی خصلتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے نجات نہیں دلا سکیں۔ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم سے کٹے تم اس سے جوڑو اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ جو انسان اپنا معاملہ خدا سے صاف رکھتا ہے اور غلط کام نہیں کرتا تو اس کا معاملہ کسی سے خراب نہیں ہوگا۔ صاحب عقل کو آداب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ کھیتی کو بارش کی۔ اس دنیا میں جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اپنے عقل مند دشمن پر اپنے جاہل دوست سے زیادہ بھروسہ کرو۔ اس دنیا میں بہترین اختیار نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں سے جدائی ہے۔ اصل صبر یہ ہے کہ انسان پریشانیوں کو برداشت کرے اور غصہ دلانے والی باتوں کے مقابلے میں بردبار رہے۔ ظلم اور جہالت ایسی عادتیں ہیں جن کا نتیجہ برائی ہے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے غیر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل وہی ہوتا ہے جس کی خیر خواہی عام ہو، یعنی وہ ہر شخص کی بھلائی چاہتا ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگا کرو کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ اس دنیا میں کسی غریب کو تنگ مت کر کیونکہ تیری طاقت پیسہ ہے لیکن اس غریب کی طاقت اللہ ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے اور انہیں نرم رکھا ہے۔ اس دنیا میں ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھی کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ جو مان رکھنے کے لیے ہار جائیں ان سے کبھی جیتا نہیں جا سکتا۔ بے شک اس دنیا میں اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو جیت لیتی ہے۔
दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े भी हो जाएं, लेकिन उनकी छांव हमेशा घनी रहती है। या अल्लाह, मेरे दिल से हर उस चीज़ की तलब मिटा दे जो मुझे मायूस करती है। आजकल इस मतलबी दुनिया में हसास होना भी आजमाइश है। इस दुनिया में अपने ज़ख्म उसको मत दिखाओ जिसके पास मरहम ना हो। तौबा करने वालों की सोहबत में बैठा करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नरम दिल होते हैं। सुकून इंसान का कमाल नहीं बल्कि उसके रब की अता है। इस दुनिया में अहमियत अल्फाज की होती है, मगर असर हमेशा लहज़ों का होता है। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना बेहतर होता है। आपके वो अल्फाज तोहफा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देता है। इस दुनिया में बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाता है उसे ज़िंदगी कहते हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ नेकियां ऐसी भी होना चाहिए जिनके अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। जब आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब आपका भी कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा होता है। जितना तुम में सब्र होगा उतना ज़्यादा तुम्हारी दुआओं में असर होगा। लोग तुम्हारे कारनामे देखते हैं और रब तुम्हारी नियतें देखता है। बर्बाद करने में भी अक्सर उन्हीं का हाथ होता है जो गले लगाकर कहते हैं कि हमेशा खुश रहो। हिसाब रखा करिए, क्योंकि आजकल लोग पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। मैंने इंसानों से मुतासिर होना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। इस दुनिया में हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्दी ही हमें ये एहसास दिला देते हैं। वक्त, दौलत, रिश्ते, ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत तब पता चलती है कि जब ये खो जाती हैं। आप अपने आप को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। आईना देखकर ख्याल आया कि ज़िंदगी तुझ पे भी ज़वाल आया, और वक्त कुछ हाथ में बचा नहीं जब ज़िंदगी जीने का ख्याल आया। गुस्से में किए जाने वाले फैसले बाज़ दफ़ा उम्र भर के लिए ज़ख्म बन जाते हैं, इसलिए गुस्से और जज्बात में आकर कभी कोई फ़ैसला ना लें। हज़रत अली ने फरमाया कि हिर्स और लालच से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो मिलना होता है वही इंसान को मिलके रहता है। मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती हैं, इसलिए बंदे को अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। लोगों में बेहतर वो हैं जो लोगों को नफ़ा दें, और लोगों में बदतरीन वो हैं जो लोगों को तकलीफ़ दें। जुल्म और गुरूर की सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है। मुनाफिकत से बेहतर है कि तुम काफिर मर जाओ, क्योंकि जहन्नम में काफिरों का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। इबादत ज़रूर कीजिए, मगर मामलात पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लीजिए कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया ख़राब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। जो शख्स किसी के साथ ज़्यादती करके अपने लिए इज्जत चाहता है, तो अल्लाह उसे अपने इंसाफ के ज़रिए ज़िल्लत देता है।
مولا علی نے فرمایا، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، پھر دیکھنا کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں وہ گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ اب مسجدوں کے دروازے بڑے کر دو، بس 1 ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، پھر دیکھنا موت عید جیسی ہوگی۔ مانگ لو گڑ گڑا کر اپنے خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ آپ اپنی زندگی کی نئی باب کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانی باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کے مانند ہوتا ہے، کیونکہ صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اس دنیا میں مطلب سے ملنے والے کیا جانے کہ ملنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ اس دنیا میں لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند آتی ہے جو ان کے حق میں ہو۔ اس دنیا میں جو کہا نہیں جا سکتا وہی بات انسان کو بہت رلاتی ہے۔ اکثر ٹوٹ کر چاہنے والے ٹوٹ کر ہی رہ جاتے ہیں۔ سچے انسان جذباتی ضرور ہوتے ہیں مگر منافق نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں اپنے والدین کے غلام بن جاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، لیکن سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ خدا کو عزیز ہو۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب نہیں دینا۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اور آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں آداب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے کہیں بہتر ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنا گلہ اے انسان، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ استاد کے سامنے احترام میں نگاہ جھکانے والے ہمیشہ سر اٹھا کر جیتے ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اگر دلوں میں فرق آ جائے تو پھر دلیل، فلسفے سب بیکار رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ اس دنیا میں جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، اور کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتا ہے وہ کبھی دوسروں کے درد کی
وجہ نہیں بنتا۔ اس دنیا میں کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے، اور وہیں ایک اور روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ ایک اور فضائل بیان کیا ہے۔ حضرت صالح بن سعید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک تمہارے سبھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جنت کو رمضان مبارک کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیر ہے، اور اس کے جھونکوں سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو خراب ہونے سے بچا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورے سال رمضان ہی ہو۔ اور رمضان مبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور قرآن حکیم میں ہے مسلمانوں کہ تم پر روزے اس طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر اس سے پہلے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو سکے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی اور کوئی سفر بھی درپیش نہ ہوتا ہو تو پورے احترام کے ساتھ روزے رکھیں، اور روزوں کی برکات حاصل کرنے کے لیے دن بھر ایسے طرز عمل اختیار کریں جو تقوی کا تقاضا پورا کرے، اور اگر تقوی کا تقاضا ہم سے پورا نہیں ہو سکے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور حرام کاموں کو نہیں چھوڑ پاتا تو خدا کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اترا، جو کہ انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ اس لیے جو انسان اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، لیکن اگر کوئی مسافر ہو تو اسے چاہیے کہ ان روزوں کے بدلے وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے، کیونکہ بے شک خدا بڑا مہربان ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد ہی
بنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان کی قوت برداشت اس کی شان کو بلند کرتی ہے۔ اس دنیا میں بد اخلاق مالدار اصل میں سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کو رات میں پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی اور بے صبرے کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو حق کے ساتھ اس لیے کھڑے نہ ہوئے کہ کہیں وہ مارے نہ جائیں۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطرے سے دریا بنتا ہے اسی طرح آپ کی سوچ سے آپ کا ایمان بنتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیروں کے نیچے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر سر پر چڑھ جائے گی تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں بہترین مبالغہ وہ ہے جس کے پاس تبلیغ کے لیے الفاظ کے بجائے کردار ہو۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ اس دنیا میں جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو، پھر اپنی ساری طاقت اس کے حاصل پر لگا دو، پھر تم دیکھنا کہ تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں جس شخص نے ایک سنت بھی ترک کی وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ وفا ایک ایسا در ہے جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کی خامیوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب انسان کو پرواہ کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی انسان رنگینی کو ترجیح کیوں دیتا ہے؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، آہستہ بولنا، نیچے نگاہ رکھنا اور درمیانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اس دنیا میں لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے مگر تلاش مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا ہچکے بتائی جاتی ہیں۔ چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں جتنا نیکی کی راہ پر چلو گے اتنا اللہ کی مدد آئے گی، اور جتنا اللہ کی مدد آئے گی اتنا آپ کی زندگی میں کامیابی آ جائے گی۔ اس دنیا میں کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کے سبب بن جاتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے بندے کو ہر دوسرا بندہ گناہگار نظر آتا ہے۔